حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں شدید بھوک نے ستا لیا حتیٰ کہ میں بھوک کی شدت اور ذوف دی وجہ سے مسجد دے دروازے کے گر گیا۔ حضرت ابو بکر گزرے تو میں انہوں کو ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ وہ پوچھا جڑا میں نے خود بھی آندا سا، لیکن پوچھنا دی میری نیت یہ سی وہ میرے لو تکن اور میرے کو کھانے دے بارے پوچھا، لیکن انہوں نے مسئلہ دسیا اور اگاں گزر گیا۔ پھر حضرت عمر آئے، میں انہوں تو بھی مسئلہ پوچھا، حالانکہ وہ مسئلہ بھی میں جانتا سا، لیکن انہوں بھی میں مسئلے کا جواب دیتا تو گزر گئے۔ اتو رسول اللہ تشریف لائے، میں وہی مسئلہ حضور کے پیش کرتا کہ حضور میرے لیے تک فرما دیں ابو ہریرہ تینوں بھوک لگی۔ مسئلہ پوچھنا اور ہوندا ہے تو مسئلہ سمجھنا اور ہوندا ہے۔ عاشق دی ہر ادا نو سرکار جان دے نے، کی چاہیدہ گدا نو سرکار جان دے نے، وجد انتہا رزقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی نے سنیا واقعی بھوک لگی، حضور فرماندے اندر آ جا میرے نال۔ آپ جدوں انہاں نوں حجرے دے قریب لے گئے تو اندر آواز ماری کہ گھر وچ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ تو آواز آئی کہ جی ایک پیالہ بکری دے دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا بھیج دے۔ وہ بکری دا دودھ پیالے وچ آ گیا تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جڑے 70 صحابہ صف والے چبوترے تے بیٹھے انہوں نے بلا لیا رل کے پی لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں دل وچ خیال آیا ایک پیالہ تے میں کلے پی جانا سی، بلا لیا گیا، انہوں نے حضور دے سامنے بٹھایا۔ جدوں میں بٹھایا وجد انتہا رزقا تو حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جدو 70 بندیاں پی لیا، 70 بندیاں تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہن تو تے میں باقی ہاں، پہلے تو پی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ منہ نہ لایا اور پی لیا، سیر ہو کے جتنا میرا دل سے جنہوں اسی پنجابی وچ کہنے ہیں راج کے پی لیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رکھن لگا کہ سارے ایک ایک باری پیتا سی، مینوں حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر پی۔ اور آپ سمجھ گئے ہو نا حضور نے دوبارہ کیوں فرمایا سی ابو ہریرہ پھر پی؟ کیونکہ انہوں نے دل میں سوچیا نا بھئی پیالہ تے میں کر لے پی جانا ہے، سائیاں فرمایا بھئی ایک باری تا زور لا لی اور مڑ پھر لا بلا پیالہ مکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں سائیں دے حکم تے دوبارہ پیالے منہ لایا، جتنا پی سکتا سا میں پی کے بس کرن لگا تے حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک باری پھر واہ سنیا ہو تو ہٹی عطا بھی کیا بات عزیزہ نبی وقار تا میرے اللہ حضرت فرمانے نے اے حضور دی عطا اس انداز دیئے جو میرے اللہ حضرت نے بیان کیا۔ میرے اللہ حضرت فرمانے نے میرے قریب سے گئے قطرہ کسی مانگا تو دریا بہا دیے دربے بہا دیے دریا
اللہ اپنی بارگاہ وچوں رزق عطا کرتا ہے. آپ دی کامل توجہ ہوئے تو مسئلہ عرض کرانا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تیجی باری میں زور لایا پر پیالہ میں ہی دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شان جس سے 70 صاحبوں کا وہ دور سے وہ کر گیا. اللہ عزیزان محترم 70 صحابہ ایک پیالے چو پیتا ہے اور ایک جملہ اور سنو 71 ابو ہریرہ پیتا ہے تو اس کے بعد پھر حضور پیتا ہے. ان تسی کسے پیر دے پیالے نہ ہاتھ لا کے دوے انہاں تو اڈا ہاتھ نہیں نہ آتا یا چھوت کون پیران دے پیالے نہ ہاتھ لا چھڑی موڑ دھو لیا کیونکہ پیران دے پیالے نہ ہاتھ لا کل کائنات دے پیر جناب محمد کریم سائیں سرکار دا 71 صحابہ نے پیالے چو منہ لا کے پیتا ہے. اس تو بعد رسول اللہ نے پیتا جڑے وڈے ہوندے نے وہ وڈے ہی راندے نے. ایک بندہ وڈا نکا نہیں ہوتا. توجہ کر دے کوئی عزیزم آپ پکڑما والے بندے ہو. وجد عندہا رزقا اے اللہ دے محبوباں کو ایک اختیار ہوتا ہے وہ سامنے پیالہ رکھیا ہوندہ نے کنیکشن ہو دے کوثر نال کر چھڑ دے وہ لگنا پہ ہوندہ ہے پیالہ ہے پرسائیاں دی نظر نال وہ پیالہ ہے ڈاوٹا ہو جاندہ ہے ایک پیالہ ہی ستران کافی ہو جاندہ ہے. عزیزان محترم اے ہے وجد عندہا رزقا اللہ جدو برکت پائے کہ تھوڑے وچ بھی زیادہ برکت پا دے. آئیے سماعت کیجئے اور سنیے. اللہ آپ تے کرم فرمائے اور اللہ آپ تے خیر فرمائے. عزیزان محترم خندق کھودی جا رہی ہے. مدینے دا پاک خطہ ہے اور سردی دا ماحول ہے اور بھوک دا عالم ہے. ایک صحابی حضور کو لائے تھے انہاں پیٹ تو کپڑا اٹھایا تو انہوں نے پیٹ کے پتھر سے تو رسول اللہ نے اٹھایا تھے 2 پتھر سے اور حضور بھی خندق کے اندر سن اپنے ہتھاں نال خندق کھود رہے سن. اصل قائد سے آج کل دے قائدین میں چاہی فرق ہے. آج کل قائد کنٹینر دے ویچ ہوندے تے عوام باہر ہوندے. اس وقت جڑے اصل قائد سن رسول اللہ یہ کارکن صحابہ خندق دے اندر سن تے رسول اللہ بھی خندق دے اندر سن. یہ صحابہ کھانا نہیں سن کھا رہے تو رسول اللہ بھی کھانا نہیں سن کھا رہے. پھر انقلاب جانے میں نہیں جاندے ٹاپ کے کنٹینر ایک بڑھ جاندے جنہاں دکان کو ترائے میں نے پٹی نہ لگے انہاں شدے آگا جان کی کرنا کو غلطی سمجھ ہوندی کوئی ایک کوئی نہ ہوندی بیچارے اور ریاست مدینہ دا نام سنی بیٹھے
سکتے جے صحابہ کرام خندق وچ نے تے انہاں دے مرشد بھی خندق دے وچ نے اور جڑا پتھر کسے تو نہیں ٹوٹتا رسول اللہ اپنے دستے مبارک نہ توڑ دے جڑا پتھر کسے تو نہیں ٹوٹتا وہ حضور توڑ دے تو ایک صحابی سان انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ سرکار کے بھوک دا مسئلہ درپیش ہے تو گھر گئے تو بیوی تو پوچھا کہ گھر کوئی کھانے پینے والی چیز ہے انہوں نے کہا تھوڑے جے جو نے ایک بکری دا چھوٹا جا بچہ ہے 10 بندے کھانا کھا سکتے انہوں نے فرمایا پکا آئے تھے حضور دی خدمت چرچ کر دینے یا رسول اللہ 10 بندے نال لے کے میرے گھر تے شریف لے آؤ کہ سرکار میں کھانا پیش کرنا چاہتا حضور تو قربان جاؤں آپ نے اونچی آواز میں فرمایا خندق والو جابر دے گھر دعوت وجد انتہا رزقا فرمایا جابر میرے آن تک ہنڈیا نہ اتاری رسول اللہ تشریف لائے تو حضرت جابر نے اپنی زوجہ فرمایا کہ سائیں فرما دن ہنڈیا نہیں لانی انہوں تے ہی رہن دے انہوں نے جو سارے بندے ہوندے ویکھے تو فرمان لگے بھی جابر 10 بندے آدھا کیا سی انہوں نے کہ میں عرض کی تھی سائیں آگیا کون انہوں نے مرضی ہے ساڑھا کام سی پیش کر دینا بات ہوتی اکو سائیں نہیں مرضی ہے جتنا مرضی تو سائیں فرما دیا ہے ہنڈیا نہیں اتار میں دے اصل کی آل ہے خیر جناب تو حضرت تشریف لائے تو آپ نے ہنڈیا دا ڈھکنا اٹھایا اور اپنے منہ کو لعاب کڑیا لعاب سمجھا تھوک حضور نے تھوک مبارک نکال کے تو ہنڈی دے وچ پائی بندے سارے پلندے کہ سرکار نے عمل فرمایا میں تو نہ بندیاں تو قربان جاواں جی نہ وہ سالن کھاتا انہاں دے اندر بھی بھلا بیماری کوئی رہ سکتی ہے کفر دی شرک دی منافقت دی کوئی بیماری انہاں دے اندر بھی رہ سکتی ہے جنہاں رسول اللہ دا جھوٹا پی لینا حضور نے اپنے منہ چ لعاب کر کے اندر ڈالیا اوتے ڈھکنا دے کے فرمایا لو لا لیا تے حضور آپ ورتان بہ گئے حضور آپ ورتان بہ گئے وجد انتہا رزقا کھانا سی 10 بندیاں پورے فوج نے کھانا کھا لیا جتنی اہل خندق دی فوج سی انہاں ساریاں نے کھانا کھایا اور میرے آقا علیہ السلام آپ خود کھانا دیندے رہے آپ روٹیاں دا ٹکڑا کرتے سن تو اوتے شوربہ ڈال دیندے سن آگے اٹھ جاؤ پھر سارے لوگ آندے رہے اور کھاندے رہے حضرت جابر فرماتے ہیں جب سارے کھا بیٹھے تو میں ہنڈیا ویکھی تو اجے بھریش پتہ نہیں سائیں کتھوں کھواندے رہے نے آپ فرمانے میں سمجھ لیاڑا میں دیتا تے مدینی والا میں دیتا تے گھر والا بھی کھاتا تے سالن پھر باقی سی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد وجد انتہا رزقا اللہ اپنی بارگاہ وچ اپنے محبوباں نوں رزق عطا کرتا ہے عزیزان محترم